ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی ایسا ذکر ہمیں بتاؤ جسے کر کے ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں، ان ذکروں میں سب سے اعلیٰ قسم کا ذکر جو ہو وہ ہمیں بتلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیسے کروں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، آپ مجھے کر کے دکھا دیں، میں اسی طرح کیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسے کرنا، آنکھیں بند کر کے یوں کہنا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ کہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب تم کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کی اور 3 دفعہ کہا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا، اس طریقے سے تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ذکر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہی ذکر سکھایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو۔ تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شاگردوں کے شاگردوں میں اس طرح دوری ہوتی گئی، اسی طرح طریقہ بدلتا گیا۔ ہر استاد جو طریقہ بہتر جانتا تھا کہ اس طریقے سے ان کی روحانیت جلدی جاگ جائے گی، وہ اس طریقے کو ترجیح دے کر اس کے مطابق ذکر کرایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے آج آپ دیکھتے ہو کہ سہر وردیہ اور طریقے سے ذکر کرتے ہیں، نقش بندیہ اور طریقے سے ذکر کرتے ہیں، چشتی حضرات اور طریقے سے ذکر کرتے ہیں، قادری حضرات اور طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال تمام ذکر جو ہیں سب کا مقصد یہی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ طریقہ اگرچہ مختلف ہے، رضا سب کی اللہ ہے۔ آگے چاہ کے طریقہ بھلے مختلف ہو گیا ہر ایک کے ذکر کا، لیکن پیچھے جڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی ہے، ان سے سب نے نقل کیا ہے۔ ہر ایک نے طریقہ اپنا مختلف رکھا، انہوں نے سمجھا کہ میرے مریدین جس طریقے سے جلدی قرب حاصل کر لیں گے، انہوں نے وہ طریقہ ان میں رائج کر دیا۔ بہرحال ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، کوئی سانس کے ذریعے کرتا ہے اس طرح، یعنی اللہ سانس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ان کا لہجہ علیحدہ ہوتا ہے، لے الگ ہوتی ہے، ٹون الگ ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے اللہ ہی کا ذکر ہے۔ وہ کر رہے ہوتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لفظ کو ایک سانس میں 2 دفعہ کہتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ اور کئی ہوتے ہیں جو ضرب لگاتے ہیں، بہت زور کی لگاتے ہیں، کئی لگاتے ہیں جو آہستہ لگاتے ہیں۔ بہرحال ایک بات میں عرض کر دوں، جو بھی طریقہ اختیار کرو، تمام کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ لیکن ان میں سے میں حالانکہ نقشبندیہ سلسلے پر بیعت ہوں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن میں ایک سلسلہ قادریہ پر بھی میں ابو کے ہاتھ پر، اپنے والد محترم مولانا نذیر احمد کے ہاتھ پر، وہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے، تو وہاں سے سلسلہ قادریہ کی وجہ سے میں قادری سلسلے پر بھی بیعت ہوں۔ میں جو ذکر پسند کرتا ہوں اپنی سوچ کے مطابق، وہ مجھے سلسلہ قادریہ کا سب سے اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ، باقی اذکار بھی اچھے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان کے اندر کسی میں مد صحیح ادا نہیں ہوتی، کسی میں اللہ کا ہا صحیح ادا نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو سلسلہ قادریہ کا اس میں ایک ایک چیز صحیح ادا ہوتی ہے، اس وجہ سے میں زیادہ پسند اس کو کرتا ہوں۔ اچھا، ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ ویسے بہتر یہ ہے ہر آدمی اکیلا اکیلا ذکر کرے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر اجتماعی طور پر بھی کر رہے ہیں، کٹھے بیٹھ کر بھی کر رہے ہیں، تب بھی افضل اور بہتر یہی ہے ہر آدمی علیحدہ علیحدہ کرے، بھلے کٹھے بیٹھے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ کرے۔ لیکن اس علیحدہ علیحدہ کرنے میں پھر یہ ہوگا ہر ایک دوسرے سے تنگ ہوگا۔ اب ایک لا الہ پڑھ رہا ہے، دوسرا الا اللہ کہہ رہا ہے، تو اس کو مغالطہ لگے گا، کبھی اس کو مغالطہ لگے گا، وہ ذکر میں یکسوئی حاصل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس یکسوئی کو لینے کے لیے سب کی ٹون ایک ہی بنا دی جاتی ہے، سب کٹھے ایک ہی لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔
اس میں آسانی ہے، باقی شرعی لحاظ سے جائز ہے اگر کوئی علیحدہ علیحدہ بھی کرے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، کتنی آواز بلند ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی میں عرض کر دوں. ذکر جو بالجہر آتا ہے نا، یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا، وہ بلند کی ایک لمٹ بتائی گئی ہے، وہ اتنا ہونا چاہیے اپنی آواز خود سن لے بس، یا اپنی آواز برابر والا سن لے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے ذکر اتنی آواز سے کرو اگر تمہارے برابر میں کوئی سویا ہوا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو. اب آپ اندازہ کر لو کتنی اونچی ہونی چاہیے آواز. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے ہاں جو ضربیں لگ رہی ہوتی نا، او 10 میل دور تک جو آواز جاتی ہے، طریقہ غلط ہے. اتنا بالجہر نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتا وہ جائز نہیں ہے، جائز تو ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنانا، ایسا ذکر نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں صاف کلیئر آیا ہے برابر میں کوئی بندہ سویا ہوا اس کی نیند خراب نہ ہو. اب آپ اندازہ کر لو وہ کتنی آواز ہونی چاہیے. تھوڑی آواز ہونی چاہیے. ایک بات. اب تھوڑی سے مراد کتنی ہے؟ قرآن مجید ایک بات ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو نماز کی اصل علت کیا ہے؟ ذکر، اللہ کا ذکر. اب ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں نماز کے لیے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ بالکل آواز گم کر دو، نہ بالکل اونچی آواز نکالو، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں لائن دے رہے ہیں ذکر اس طرح کا ہونا چاہیے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اپنی آواز اپنے کان تک آ جائے. یہی جہر بہت ہے. یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ آواز اتنی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں میری آواز میرے کان تک آئے کافی ہے، یا دروازے سے باہر نہ جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. افضل اور بہتر یہی ہے طریقہ. اچھا، اب اس کے لیے یکسوئی بنانا جو اصل ذکر کا مقصد ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی ذکر کی 20 مجلسوں میں گئے ہوں گے، کسی نے یہ بات بتلائی نہیں ہوگی جو میں بتلانے لگا ہوں. اصل ذکر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنے سے ہم نے اپنی روحانیت کو جگانا ہے، اپنے مردہ دل کو زندہ کرنا ہے. اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے کچھ پوائنٹ ہیں ہر انسان کے اندر جن پر یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگنی چاہیے، جس سے ان کا دل زندہ ہو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، پہلے ذکر کا طریقہ سیکھ لو. جو ہم نے کرنا ہے نا سلسلہ قادریہ کے مطابق کرنا ہے. میں بعد میں بتلاتا ہوں اس کے پوائنٹ بھی. ذکر ہم نے یوں کرنا ہے، سب سے پہلے ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. کثرت کا کم از کم اطلاق 3 ہے. 3 سے اوپر لاکھوں تک بھی لے جاؤ، وہ آپ کی مرضی ہے. 3 دفعہ بھی کر لیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرایا، وہ بھی ذکر ہے. اتنا بھی کافی ہے، کم از کم مقدار یہی ہے. لیکن ہم جو ہے نا درمیانی مقدار رکھیں گے 21 تک، تاکہ جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اس میں جو پہلا لفظ ہوگا وہ ہوگا افضل الذکر لا الہ، بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ لینا اپنے جی میں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویسے یہ پوری حدیث ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ہم پہلے جملے میں پوری حدیث پڑھیں گے تاکہ حدیث کے الفاظ ادا کرنے کا بھی ہمیں ثواب مل جائے اور لا الہ الا اللہ کہنے کا بھی ثواب مل جائے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری مرتبہ ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں یہاں پر ایسے یہ آواز دوں گا، یہ ڈیسک پر آواز آئے گی، یعنی یہ اشارہ ہوگا ٹون چینج کرنے کا. پھر ہم نے کیا لفظ کہنا ہے؟ پھر ہم نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ. 21 دفعہ ہو جائے گا. 21 دفعہ کے بعد میں نے یوں کرنا ہے، پھر ٹون اور چینج ہو جائے گی. پھر کیا کرنا ہے؟ الا اللہ. الا اللہ ادا کرنے کا بھی میں طریقہ بتلاتا ہوں. الا اللہ. پھر اس کے بعد پھر 21 دفعہ ہونے کے بعد یہ آواز آئے گی ڈیسک کی. پھر اس کے بعد کرنا ہے اللہ اللہ. 21 دفعہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ آواز آئے گی. اس کے بعد ہوگا ہو. اب اس میں لفظ سنو. پہلا لفظ ہے لا الہ الا اللہ. پورا لفظ صحیح طرح ادا کرنا ہے. یہ ان کی طرح نہ کرنا جو کئی لوگ وجد کی طرح کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وقف کر دیتے ہیں. وقف نہیں کرنا. ہم نے آخر تک وقف نہیں کرنا.
لا الہ الا اللہ، پورا لفظ صحیح طرح مہذب طریقے سے ادا کرنا، اللہ کے حضور ہمارے یہ کلمات جانے۔ پھر دوسرا لفظ ہوگا الا اللہ، اس کو بھی بغیر وقف کے کہنا ہے الا اللہ۔ اکثر لوگ وقف کر دیتے ہیں، وہ الا اللہ کے ہاں کو ظاہر نہیں کرتے، معنی بدل جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کرتے ہیں، وہ ان کے سلسلے کے مطابق وہ بھی صحیح ہے، لیکن سلسلہ قادریہ میں الا اللہ کے ہاں کو بھی ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ، اس کو بعض لوگ پڑھ رہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اس میں مد ماری جاتی ہے، اس کی ہم نے مد نہیں مارنی، مد کو بھی پڑھنا ہے، اللہ اللہ پورا لفظ کہنا ہے، یہ بھی 21 دفعہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے لفظ ہو میں صرف ہا لفظ نہیں ہے اللہ کا، بلکہ ہا واو پیش ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہاں پر ہا واو پیش ہو لکھا ہوا ہے، وہ ہو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بھی پورا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ آواز آئے گی، اس کے بعد آپ نے مراقبے میں بیٹھ جانا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بتی بند کر دیتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں، یعنی یکسوئی اور تنہائی ملے، اس میں بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، یہاں تک کہ میں نے بھی فنا ہو جانا ہے، پھر ایک دن آئے گا میں نے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو کیا اے میرے بندے کیا کر کے آیا ہے دنیا میں نے آ کر کیا جواب دینا ہے۔ لہٰذا میں آج کے دن کا جائزہ لیتا ہوں، آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ اگر بندے کو اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر گناہ یاد آتے ہیں تو فوراً اس پر توبہ کرے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اتنا اگر دل میں ارادہ کر لے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ معاف کر دے گا، چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو سوائے شرک کے۔ یہ میں قسم اس وجہ سے کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کی گارنٹی دی ہوئی ہے، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ یہ ہے مراقبہ۔ مراقبے کے بعد دعا ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آؤ ذکر کی طرف۔ ذکر کرنا کیسے ہے یہ آپ کو کوئی نہیں، کسی نے نہیں بتایا ہوگا، آپ 20 مجلسوں میں گئے ہوں گے۔ پہلا لفظ ہم نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرف ہمارا دھیان پورا کلمے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہمارا دھیان اس طرف ہوگا کہ یہ پورے کا پورا جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا سارے کا سارا ثواب سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کو، یہاں تک کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ پورے کلمہ طیبہ کا ہم نے ثواب ادھر پہنچایا۔ اس کے بعد اصل ذکر جو شروع ہوگا وہ ہوگا لا الہ الا اللہ سے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے ذہن کے اندر اپنی نفسیات کو نفسیاتی توجہ ہم نے مرکوز کرنی ہے۔ کہاں پر؟ جب ہم کہیں گے نا لا الہ، لا کا لفظ جو ہے نا، یہ ہم نے تصور کرنا ہے ہماری ناف سے شروع ہو رہی ہے اس کی ضرب، اور اس یعنی الٹی سائڈ سے دل کی طرف سے ہوتی ہوئی ایسے پوری ہمارے سر کی گردش کر کے ادھر آ رہی ہے ورید پر۔ ہر انسان کے اندر 2 قسم کی نسیں ہوتی ہیں جو دل کی طرف جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں وریدیں، کچھ ہوتی ہیں شریانیں، سمجھے نا؟ جو ایک یعنی یوں سمجھو کہ ایک کا کام ہوتا ہے خون کو اندر لے جانا، دوسری کا کام ہوتا ہے پریشر سے باہر پھینکنا۔ جو باہر پھینکنے والی ہے وہ ہمارے اس طرف ہے، جو اندر لے جانے والی ہے نا وہ سیدھی سائڈ سے اندر آتی ہے۔ تو جب ہم نے لا الہ کا تصور کرنا ہے، ہم نے اپنی ناف سے شروع کرنا ہے، یوں سمجھو کہ لا یہاں تک آیا ہے، الہ کا لفظ یہاں پر شریان پر اس کی ضرب ہے، یہاں سے جو دل کے اندر اترتی ہے۔ پھر الا اللہ کا لفظ جب ہم کہیں گے، ہمارا تصور ہر انسان جب یہاں ایسے اپنی مٹھی رکھتا ہے نا انگوٹھے سمیت، یہاں تک اس کا دل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے نیچے اس جگہ پر ہم نے تصور کرنا ہے الا اللہ کی ضرب یہاں لگے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ 21 دفعہ یہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے، جب ہم نے کہنا ہے نا الا اللہ، اس وقت ہماری ساری کی ساری توجہ ہماری ناف پر ہونی چاہیے۔ الا اللہ یہاں پر ضرب لگ رہی ہے، کیوں؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا
تو اس کے پورے بدن کو جو آکسیجن اور خون مل رہا ہوتا ہے اسی ناف کے ذریعے سے مل رہا ہوتا ہے. غذا بھی یہیں سے جاتی ہے, خون بھی یہیں سے جاتا ہے, اس کا سانس بھی یہیں سے جاتا ہے. ماں سانس لے رہی ہوتی ہے لیکن وہ بچے کو آکسیجن پہنچ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس پوائنٹ کو ہم نے لینا ہے تاکہ الا اللہ کا اثر یہ ہو ہمارے پیٹ میں جو حرام خوری گئی ہوئی ہے نا وہ مر جائے, وہ نکل جائے. اچھا, الا اللہ کی ضرب ناف پر ہونی چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد ہے تیسری ضرب, وہ ہے اللہ. اللہ کی ضرب جو ہم نے لگانی ہے وہ یہاں لگانی ہے, یہ دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر. ہر انسان کا جو سر ہوتا ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے, سمجھے نا. ایک حصہ اس کا یہ, اس کے چوتھائی سر کے برابر. اب یہاں پیشانی کے اس ایریے میں یہاں پر ہم نے وہ ضرب لگانی ہے اللہ اللہ. یہ اتنی زور سے ہم نے تصور کرنا ہے, یوں سمجھو کہ یہاں سے پار نکل رہی ہے, جب گولی ماری جائے یہاں سے لگے یہاں سے پار نکل جائے. یہ ہم نے تصور کر کے اللہ کا لفظ کہنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہو کا لفظ ہے, یہ ضرب آتشی کہلاتی ہے. یہ یہاں پر لگتی ہے بالکل تالو کی سیدھ میں. ہو یعنی ہم نے پورا اپنے دماغ پورے وجود میں اس لفظ کو اتارنا ہے. ان پوائنٹوں کا اگر ہم تصور کر کے اتاریں گے نا, یقین جانو چند ہی دنوں میں ہماری روحانیت زندہ ہو جائے گی. تم نے دیکھا نا اولیاء اللہ کو نظر پڑتے ہی پہچان لیتے ہیں یہ فلاں قسم کا آدمی فلاں کام کرے, ان کی روحانیت زندہ ہو چکی ہوتی ہے. کچھ لوگ ریاستیں کر کر کے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کو اللہ تعالیٰ ویسے قدرتی طور پر یہ ملکہ دے دیتا ہے, ان کا ویسے زندہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اصل کمال یہ ان پوائنٹوں کے اوپر اگر ہم اپنی توجہ کر کے اللہ کا ذکر کریں گے نا, یقین جانو چند ہی دنوں میں ہمیں فائدہ ہونا لگ جائے گا. ہم نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے, بدی سے ہم دور ہونے لگ جائیں گے.